انسان گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میں تین ایسی چیزیں بتاتا ہوں کہ جس سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ انسان صغائر کبائر نہ جانے کتنے گناہ کر رہا ہے پوری زندگی کے اندر، چھوٹے گناہ بھی کر رہا ہے، بڑے گناہ بھی کر رہا ہے، لیکن توبہ کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اور ہر انسان کو ہر دن کے اندر یا تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا تو دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، لیکن امتی ہونے کے باوجود ہمیں ایک مرتبہ بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ میں تین چیزیں ایسی بتاؤں گا کہ جس سے بڑے گناہ جنہیں کبیرہ گناہ کہتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اور اگر ہم سے گناہ ہو گئیں گے تو گناہ کے کچھ مطلب جو ہے، اگر آپ نے توبہ کرنی ہے، گناہ ہو چکے ہیں تو توبہ کی کچھ شرائط بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ انسان نے منہ اٹھا کر کے گناہ کیے پھر اس کے بعد میں توبہ کی پھر گناہ کرتے چلے گئے، بلکہ اس کے شرط یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے تو پختہ ارادہ کر لے کہ کبھی اس گناہ کی طرف کو نہیں جائے گا، اور دوسرا اس گناہ پر اپنے آپ کو شرمندہ کرے، یہ دوسری شرط ہے اس کی، یعنی اس پر اسے افسوس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور تیسرا اس کا ارادہ کر لے کہ زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف کو نہیں جائے گا، یہ اس کے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ اور توبہ جب ایک مرتبہ ہو جائے تو کبھی زندگی میں اس کی طرف کو اگر نہیں جائے گا، وہ رب تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کرے، تو یہ شرطیں ہیں توبہ کی کہ انسان جو ہے مسجد کے اندر جائے، یا تو نماز کی حالت میں ہو تب نماز کے بعد میں توبہ کرے، یا اس کے بعد میں اگر مسجد کے اندر جائے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھے، وضو اگر اس کا ہوگا نماز کے بعد میں کسی بھی نماز کے بعد میں رک جائے، اور جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں بس نیت میں دل کے ارادے کا نام نیت ہے، یا صلاۃ التوبہ کا نام لینے کے بعد میں جو ہے وہ انسان نیت کرنے کے بعد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، پھر رب کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعا کر لے، یقیناً پروردگار عالم اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، کیونکہ آقا کی حدیث مبارکہ تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اگر کوئی انسان گناہ سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے گا۔ تو ہر حال کے اندر توبہ کرنی ہے، کیونکہ اگر ہم نے بہت ساری عورتیں ہیں یا بہت سارے مرد ہیں اگر ناپاکی کی حالت میں ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ابھی توبہ نہیں کرنی ہے، اس کے بعد میں پہلے نہا لیں، پاکی کی حالت میں آ جائیں۔ یہ عورتیں ہیں کہ پیریڈ کی حالت سے نکل جائیں تب توبہ کریں، لیکن کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے ابھی گناہ کیا ہے، اگر 3 دن کا آپ انتظار کریں گے، 4 دن کا، 5 دن کا انتظار کریں گے، ہو سکتا ہے کہ آج رات تک کا آپ کے پاس میں وقت نہ ہو اور انتقال ہو جائے، تو ایسی کی حالت میں موت ہوگی۔ تو اس لیے اگر آپ ناپاکی کی حالت میں بھی ہیں تب بھی اللہ رب العزت سے رو رو کر گڑ گڑا کر کے توبہ کریں، تب بھی اللہ رب العزت آپ کی گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ اب وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے جو ہے انسان اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو ہے وہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ رب العزت صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلا، انسان جب جو ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ سے بھی اس کے انسان کے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، جب انسان حج کرتا ہے، تمام ارکانوں کو ادا کرتا ہے، جب اس کا حج اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بھی اس کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے، یعنی دوسرا تو یہ حج کرنے سے، اور تیسرا گناہ جو ہے وہ اگر زندگی میں تیسرا گناہ تب معاف ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی ایمان لے کر کے آتا، پہلے اس نے زندگی بھر گناہ کیے، پہلے کافر تھا وہ، لیکن زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اور اس کے بعد میں جب وہ ایمان لے کر کے آتا تو اللہ رب العزت تب بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ کرنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا دن میں یا تو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنی چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرنا چاہیے، وظائف پڑھنے کے بعد میں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اور ایک مرتبہ جب ہم کسی چیز سے، کسی گناہ سے اگر توبہ کر لیں تو زندگی میں کبھی اس کی طرف کو نہ پلٹیں۔ اگر ایسی توبہ کریں گے تو یقیناً پروردگار عالم ہماری توبہ کو ضرور قبول فرمائے گا۔